मरतबा एक शरारती यहूदी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शरारत की नीयत से खजूर की एक गुठली पेश की और ये शर्त रखते हुए कहा कि अगर आप आज इस गुठली को मिट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कल ये ऐसा तनावर खजूर का दरख्त बनकर ज़मीन पर लहलहाने लगे जिसमें फल यानी खजूरें भी पैदा हो जाए तो मैं आपकी तालीमात पर ईमान ले आऊँगा यानी मुसलमान हो जाऊँगा। लिहाजा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये शर्त तस्लीम कर ली और एक जगह जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुठली को मिट्टी के नीचे दबा दिया और उस पर पानी डाला और अल्लाह से दुआ भी की और वहां से वापस तशरीफ ले आए। उस यहूदी को दुनियावी असूल की कसौटी पर मुकम्मल यकीन था कि एक दिन मैं किसी तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता। लेकिन नाजरीन, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रूहानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद उसके दिल में खटक और ख़दशा ज़रूर पैदा कर रहा था कि कहीं कल ऐसा हो ही ना जाए कि खजूर का दरख्त उग जाए और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ जाए। लिहाजा उसने अपने इस वसवसे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी असूलों की मदद ली और शाम को उस मुकाम पर जाकर जहां खजूर की गुठली आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी, उस गुठली को वहां से निकाल लिया और खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का निकलना तो दूर की बात, खजूर के दरख्त का निकलना ही बहुत मुश्किल है। नाजरीन, यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि अंबिया इकराम के मौजज़ात सच्चे होते हैं और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात तो सबसे ज्यादा हैं। बल्कि हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजूरों से मुतल्लिक 3 वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आज ये भी बताएंगे कि अजवा खजूर खजूरों की सरदार कैसे बनी। बहरहाल नाजरीन, इस शरारती यहूदी ने जब खजूर की गुठली को वहां से निकाल लिया जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुठली को दरख्त बनने के लिए बोया था, अब यहूदी गुठली निकाल कर खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का दरख्त नहीं निकल सकता। लेकिन नाजरीन, ये शरारती यहूदी नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनियावी असबाब बेमानी हो जाते हैं। नाजरीन, अगले दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो यहूदी उस मुकाम पर पहुंचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि वहां एक तनावर दरख्त खजूर के गुच्छों से लदा खड़ा था। उस यहूदी ने जब उसकी खजूरों को खाया तो इसमें गुठली नहीं थी, तो यहूदी के मुंह से बेइख्तियार निकला कि इसकी गुठली कहाँ है। रिवायत में आता है कि इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, इसलिए गुठली तो खजूर में नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। नाजरीन, इस वाक़े के बाद से आज तक बगैर गुठली वाली मौज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में खूब उगती है, दुकानों पर फरोख्त भी होती है। इस खजूर का असल नाम सखिल है, इसे सखिल भी कहते हैं और अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो आप इसे बेदाना खजूर कहकर भी तलब कर सकते हैं। बल्कि अब बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले बिलखसूस नबातात यानी बॉटनी के माहिरीन ये भी पूछेंगे कि जब सखिल खजूर में गुठली नहीं तो इसकी मजीद काश्त 1400 साल से कैसे हो रही है। तो बताने वालों ने बताया कि इसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मिट्टी में मदगम होकर नए पौधों की बुनियाद बन जाते हैं। नाजरीन, इस तरह हदीस की किताब तिरमिज़ी में ये वाक़या भी मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है कि एक अरबी बारगाह रसालत में हाजिर हुआ और उसने आपसे अर्ज़ किया कि मुझे ये क्यों कर यकीन हो कि आप खुदा के पैगंबर हैं। आपने फरमाया कि इस खजूर के दरख्त पर जो खोशा लटक रहा है, अगर मैं इसको अपने पास बुलाऊं और वो मेरे पास आ जाए तो क्या तुम मेरी नबूवत पर ईमान लाओगे? उसने कहा कि हाँ, बेशक मैं आपका ये मौजज़ा देखकर जरूर आपको खुदा का रसूल मान लूंगा। आपने खजूर के इस खोशा को बुलाया तो वो फौरन ही चलकर दरख्त से उतरा और आपके पास आ गया। फिर आपने हुक्म दिया कि वो वापस जाकर दरख्त में अपनी जगह पर पैवस्त हो गया। ये मौजज़ा देखकर वो अरबी भी फौरन ही दामन इस्लाम में आ गया। नाजरीन, इसी तरह एक मरतबा हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए
اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کے ذمے یہودیوں کا قرض تھا اور وہ خود فوت ہو گئے۔ میرے پاس سوائے کھجوروں کے اور کچھ نہیں ہے، اور صرف کھجوروں سے میں کئی برس تک قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ میرے نخلستان میں تشریف لے چلیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے قرض ہوا مجھ پر سختی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگا کر دعا کی، اور وہیں بیٹھ کر فرمایا کہ قرض خواہ اپنا اپنا قرض لیتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کھجوروں کے ڈھیر سے سارا قرض ادا ہو گیا، اور کھجوروں کا ایک بڑا ڈھیر پھر بھی باقی بچا رہا۔ بلکہ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تازہ کھجوریں لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلمان، یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے میرے پاس سے اٹھا لو۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ سلمان کھجوروں کا طباق لائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر سلمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی نوش فرمایا۔ حضرت سلیمان کا اسی طرح پر دونوں دن لانا حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا بنانے کا امتحان تھا، اس لیے کہ سلمان پرانے زمانے کے علماء میں سے تھے۔ 250 برس اور بعد کے قول پر 350 برس ان کی عمر ہوئی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات جو پہلی کتب میں پڑھ رکھی تھیں، ان میں یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نوش نہیں فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پہلی دونوں علامتیں دیکھنے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہود بنی قریظہ کے غلام بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خریدا۔ حقیقت میں انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکاتب بنایا تھا۔ مکاتب بنانا اس کو کہتے ہیں کہ آقا غلام سے معاملہ کر لے کہ اتنی مقدار جو آپس میں طے ہو جائے کما کر دے دو، پھر تم آزاد ہو، اور بدل کتابت بہت سے درہم قرار پائے۔ اور بلکہ یہ کہ حضرت سلیمان ان کے لیے 300 کھجوروں کے درخت لگائیں اور ان درختوں کے پھل لانے تک ان کی خبر گیری کریں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ درخت لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سب درخت اسی سال پھل لے آئے، مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ درخت حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا، حضور کے دست مبارک کا نہیں تھا، تبھی سوکھ گیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نکالا اور دوبارہ اپنے دست مبارک سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ بے موسم لگایا ہوا درخت بھی اسی سال پھل لے آیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ اجوا کھجور کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت، غلام ابن غلام، ایک باغ کے جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقہ میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا۔ جھولی میں آتی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے حبشی، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آبگینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کی عزت بخشی، وہ جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جھولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا
اور آواز لگائی، لوگوں یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگوں یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور اجوا کھجور دو، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔ ناظرین، بہت زیادہ تلاش کے باوجود کسی بھی معتبر کتاب میں یہ واقعہ ہمیں نہیں مل سکا۔ یہ واقعہ بے اصل ہے۔ جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ البتہ اجوا کی فضیلت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات ثابت ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز صبح 7 دانے اجوا کھجور کے کھائے، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ مسلم شریف میں بھی ہے کہ مدینہ کے بالائی علاقے کی اجوا میں شفا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ صبح کے وقت اس کا استعمال تریاک ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی روزانہ اجوا کھجوروں کی نعمت سے نوازے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہمیشہ مستفید ہونے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔